اس آیت کے جو براہ راست یعنی مستفزین تھے وہ یہود و نصارہ تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں ان کو بتاتے تو وہ کہتے ہم نے تو نہیں سنا، ہم کو تو نہیں پتہ۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہتے تھے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ اب یہ جو ذکر ہے یہ کئی معنوں میں آتا ہے۔ آپ سے ایک سوال ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ زیر تحت ہر آیت کریمہ فی نفسہ ہی بھی تقاضا کرتی ہے کہ فی ذاتہ ہی بھی۔ اب قبلہ حضور سوال یہ ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، فی ذاتی تو سمجھ میں آ جاتی ہے، اس آیت کا استدلال کہاں پر اور کیسے کیا جا رہا ہے، لیکن فی نفسہ ہی سمجھا دیں، یعنی ظاہری طور پر سمجھ آ گئی مگر باطن کے لیے باطن کے استاد کی ضرورت ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس آیت کے جو براہ راست یعنی مستفزین تھے وہ یہود و نصارہ تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں ان کو بتاتے تو وہ کہتے ہم نے تو نہیں سنا، ہم کو تو نہیں پتہ۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہتے تھے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ اب یہ جو ذکر ہے یہ کئی معنوں میں آتا ہے۔ اگر صرف ذکر ہو اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں۔ یہ وحی الہی کو بھی ذکر کہا گیا ہے، مصحف صحیفہ اس کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دلیل دے رہا ہے کہ یہودیوں اور نصارہ کو کہہ دو کہ اگر میری یہ تعلیم تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اہل ذکر سے جا کے اس تعلیم کی بابت پوچھو۔ اہل ذکر کون ہیں؟ اہل ذکر سے یہاں پر دو طرف اشارہ ہے۔ ایک اشارہ تو ان کی طرف ہے کہ جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے آسمانی کتب عطا ہوئی وہ اہل ذکر ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو روحانی طور پر ان کے سکسیسر ہوئے، جانشین ہوئے۔ نبی کا جانشین کون ہوتا ہے؟ نبی کا جانشین کوئی ایک شخص نہیں ہوتا ہے، نبی کے جانشین کئی ہوتے ہیں۔ ہر دور میں نبی کا اللہ کا جانشین آتا ہے، اور یہ جانشین کہاں سے آتے ہیں؟ سلسلہ ولایت سے آتے ہیں۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین مولا علی ہوئے۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں بھی، یہود و نصارہ میں بھی ان کے اندر جو نبی اور رسول آئے ان کے بھی جانشین تھے نا، جن کے سینوں میں اللہ تعالیٰ کا کلام محفوظ تھا۔ تو جن کے سینے منور تھے، جن کے سینے وحی الہی سے روشن تھے، ان کو اہل ذکر کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے اس آیت کا کیا مقام ہوگا؟ یہ آیت تو اتری تھی یہودی اور نصارہ کو جواب دینے کے لیے، صحیح ہے نا؟ اب اہل اسلام میں اس کا کیا ہوگا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہاں سے مراد وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے قلوب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے قرآن باطنی طور پر منتقل کر دیا گیا، اور وہ صاحب قرآن کہلائے، وہ صاحب ایقان کہلائے۔ جس طرح سلطان حق باہو نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ میں کسی مدرسے میں نہیں گیا، قرآن شریف سے ایک لفظ الف لے لیا، الف سے اللہ اللہ کرتا گیا، اللہ اللہ کرنے سے میرا سینہ منور ہو گیا۔ جب سینہ منور دیکھا تو حضور پاک نے گلے سے لگایا تو سارا قرآن اس سینے میں ڈال دیا نا۔ یہ پھر سینہ بسینہ چلنے والا علم ہے، یہ وہی سینہ بسینہ چلنے والا علم ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں میل دور بیٹھے اویس قرنی کو، یمن میں بیٹھے اویس قرنی کو نوازا۔ یہ قرآن مکنون کہلاتا ہے۔ جس طرح آپ حروف مقطعات ہیں، آپ خود علامہ ہیں فرحان صدیقی صاحب، آپ ذرا غور فرمائیے کہ اب یہ جو حروف مقطعات ہیں آپ کی اور ہماری سمجھ میں آتے ہیں کسی کے؟ کیوں نہیں آتے سمجھ میں؟ کیونکہ یہ الفاظ ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں یہ حروف مقطعات نازل ہوئے تھے تو ان کا نور اور ان کا معنی بھی حضور کو عطا ہوا ہوگا نا۔
یہ قرآن کی کتابت اپنی مرضی سے کی گئی، اس کو اپنی مرضی سے کتابی صورت میں لایا گیا، لہٰذا ان کا معنی اور ان کا فیض اور ان کا نور وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ٹرانسفر ہی نہیں ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم ہی نہیں دیا تھا کہ اس کو کتابی صورت میں تبدیل کرو۔ تو پھر کہاں سے ملے گا الف لام میم کا فیض؟ کہاں سے ملے گا الف لام میم را کا فیض؟ کہاں سے ملے گا یعنی قاف کا، ہے کا فیض، صاد کا فیض؟ یہ تمام تر حروف مقطعات ہیں، اور قرآن مجید کے مطابق یہ حروف مقطعات میں سے ہر لفظ جو ہے وہ ایک کتاب کی مانند ہے۔ عمومی طور پر لوح محفوظ کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ بزرگان دین سے یہ روایت ہے کہ جو لوح محفوظ ہے وہ ام الکتاب ہے۔ وہ ام الکتاب کیوں ہے؟ کیونکہ ساری کتابیں جتنی بھی زمین پر آئیں، نازل ہوئیں، وہ جبریل علیہ السلام وہیں سے لے کر آتے تھے، لوح محفوظ سے۔ لہٰذا زبور بھی وہاں سے آیا، توریت بھی وہاں سے آیا، انجیل بھی وہاں سے آیا، قرآن بھی وہاں سے آیا۔ اب بہت ساری کتابیں لوح محفوظ سے آ گئیں، اس لیے اس کو کتابوں کی ماں کہا، ام الکتاب۔ اور جب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر قلب اطہر پر نازل ہوا تو اس میں حروف مقطعات کی صورت میں یہ رموز قرآن ہیں، ان کی صورت میں مختلف کتابیں اس کے اندر سمودی گئیں، لیکن جن کا کنجی آپ کو نہیں دی گئی۔ لہٰذا مختلف کتابیں اس میں بھی آ گئیں، کہیں الف لام را کی کتاب، کہیں الف لام می کی کتاب، کہیں الف لام میم را کی کتاب، مختلف کتابیں جب آ گئیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میرے پر قرآن نازل ہوا ہے یہ بھی ام الکتاب ہے، لوح محفوظ کی طرح ہے، ام الکتاب۔ اب سینہ مصطفیٰ سے جو فیض جاری ہوا ہے، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی، کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جس کے پاس رسالت بھی ہو، جس کے پاس نبوت بھی ہو۔ اولو العزم مرسل کا کام دین بنانا تھا، اور پھر جب اس دین میں بگاڑ پیدا ہو جاتا تو اس دین میں بگاڑ کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا تھا۔ آج تک کسی نبی نے کوئی دین نہیں بنایا، کسی نبی کا کوئی کلمہ نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک مجدد کی مانند ہوتا تھا جو دین میں تجدید کرتا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ صحیفہ نازل کرتا۔ تو جتنے بھی بڑے بڑے مرسلین آئے اور انہوں نے دین بنائے، جب ان کے دین میں بگاڑ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دین میں تجدید کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ یہ آخری نبی ہے۔ اب اگر حضور کے دین میں گڑبڑ ہوگی تو اب کیا ہوگا؟ نبوت تو ختم ہو گئی۔ تو پھر یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ظاہری اور باطنی علم کے پیکر عالم حق ہوں گے ان کی لگائی، اور کہا کہ میری امت کے جو علماء حق ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں، یعنی جو تجدید کا کام بنی اسرائیل کے نبیوں سے اللہ نے لیا، اب نبوت ختم ہو جانے کے بعد وہی کام میری امت کے علماء حق کریں گے۔ اب نبی تجدید کیسے کرتا تھا؟ اپنی طرف سے کرتا تھا کیا؟ نہیں، نبی تجدید کرتا تھا جب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر صحیفہ نازل کرتا تھا، اس صحیفے کی تعلیم سے وہ اس دین میں جو بگاڑ پیدا ہو جاتا تھا اس کی تصحیح کرتا تھا۔ صحیح ہے؟ اچھا، اب نبوت ختم ہو گئی، اب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کی تجدید کے لیے علماء حق ہیں۔ بنی اسرائیل کے دور میں جن نبیوں نے تجدید کی اپنی طرف سے نہیں کی، صحیفہ آیا، صحیح ہے نا؟ تو اب یہ جو عالم حق ہیں یہ تجدید کیسے کریں گے؟ جب ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی نا تو پھر انہوں نے اپنی طرف سے ایک نیا مرتبہ گھڑ لیا۔ آپ بھی علامہ صاحب ہیں، معاف کیجیے گا لیکن سچ بولنا ضروری ہے۔ انہوں نے پھر ایک نیا مرتبہ گھڑ لیا، وہ کیا تھا؟ مجتہد کا، کہ اتفاق کر کے سارے علماء بیٹھ جائیں، جو چیز قرآن و حدیث میں نہ ملے تو اس کی مطابقت میں کوئی اپنی طرف سے جو اس کی مطابقت میں ہو وہ کوئی فیصلہ کریں تو اس کو اجتہاد کہا جائے گا۔ غلط۔ بھائی جب وہ چیز قرآن و حدیث میں ہے نہیں تم تو اس کی مطابقت کہاں سے ڈھونڈو گے جب وہ ہے نہیں؟ اصل میں یہ مرتبہ تھا مجدد کا، اور مجدد کون ہوتا ہے؟ مجدد وہ ہوتا ہے جس کے لطیفہ قلب کے اوپر اللہ تعالیٰ الہام بھیجتا ہے۔ بنی اسرائیل کے نبیوں نے اپنے مرسلین کے دین کی تجدید اس صحیفے کی روشنی میں کی جو اللہ کی طرف سے آیا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں علماء حق نے جو تجدید کی وہ اس الہام کی روشنی میں کی جو اللہ کی طرف سے ان کے قلب پر آیا۔ اپنی زبان سے نہ وہ کوئی اوپینین دے سکتے ہیں دین میں، اپنی زبان سے نہ وہ کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں، نہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہی بات اللہ کے رسول کے لیے تھی۔ میں آج پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں نے یہ اجتہاد کیوں ایجاد کیا؟ آپ لوگ محمد رسول اللہ کی سنت پر عمل نہیں کرتے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى، کہ وہ تو اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، صرف وہ کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ تو امام حق بھی وہی ہوتے ہیں جو اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں قائم کرتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے الہام ان کے قلب کے اوپر آتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کہتے۔ اور پھر یہ قانون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کہ ہر 100 صدی کے بعد ایک مجدد آتا رہا۔ 100 سال میں بہت کچھ بدل جاتا ہے نا۔ اب آپ دیکھو 1450 سال پہلے کی مسجدیں اور آج کی مسجدیں دیکھیں آپ، پھر لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہے، ایئر کنڈیشن سب کچھ لگا ہوا ہے۔ اس وقت کے امام دیکھیں، مؤذن دیکھیں، اور آج کے امام اور مؤذن دیکھیں۔ اللہ کے رسول کے اندر امامت کرنا پیشہ نہیں تھا، اللہ کے رسول کے دور میں مؤذن بننا پیشہ نہیں تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے امامت ہوتی تھی، اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لیے مؤذن اذان دیتا تھا۔ اللہ کے رسول کے دور میں نماز پڑھانے کے کسی نے پیسے نہیں لیے، اللہ کے رسول کے دور میں اذان دینے کے کسی نے کوئی معاوضہ نہیں لیا، لیکن ان کی امامت اور ان کے اذان دینے کی خدمت کے صلے میں لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی تھی۔ وہ خود ہی ان کا خیال رکھتے تھے، خود ہی گھر سے اچھے اچھے کھانے بنوا کے لاتے، ان کے کپڑے ان کو دیے جاتے، تحفے تحائف ان کو دیے جاتے، تو ان کو ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ لیکن آج تو امامت پیشہ بن گیا ہے، آج تو دعا کرنے کے بھی پیسے لیتے ہیں۔ آپ لوگ علماء ہیں، آپ لوگ علامہ ہیں، آپ لوگوں نے بھی قبروں میں جانا ہے، آپ لوگوں نے بھی اللہ کو جان دینی ہے۔ ذرا سوچیں کہ آج جو آپ اس دینی فریضے کو پیشہ ورانہ نوکری میں تبدیل کر چکے ہیں، آج جو آپ لوگ دعاؤں کے بھی پیسے لیتے ہیں، کیا یہی اللہ کے رسول کی سنت ہے؟ کیا یہی اللہ کے رسول کے فرمان کی مطابقت میں ہے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، اور مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ یہ حال ہو گیا۔ پھر میرا مقصد آپ کو کچھ کہنا نہیں ہے، میرا مقصد ایک حقیقت کا بیان ہے۔ میں کسی کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، جو آج کے زمانے میں ہو رہا ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ آج کے زمانے میں اسلام کی تبلیغ نہیں ہو رہی، اور پھر ہم نے اسلام کی تبلیغ کرنی بھی نہیں ہے نا، ہم نے دین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ اسلام تو ایک مقام ہے، آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، اسلام کا مطلب ہے قبول کرنا، اسلام کا مطلب ہے قبول کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ارادہ کرنا۔ قولوا اسلمنا، کہ ہم نے قبول کیا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ فرما برداری قبول کرنا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ایمان ہے نا، ایمان دین کا حصہ ہے۔ سورہ حجرات میں ہے قالت الاعراب آمنا، اعرابیوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کہہ دو قل لم تؤمنوا، کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے قلب میں داخل نہیں ہوا ہے۔ لیکن آج کے اکثر عالم اتنے بلند اور بانگ دعوے کرتے ہیں اور اتنی ڈھڑائی سے باطنی علم کو روندتے ہوئے ریجیکٹ کرتے ہیں جیسے کہ اس کی کوئی حقانیت ہی نہیں ہے۔ بتائیے، زبان سے پڑھ لینا تو اسلام لانا ہے، ایمان قلب میں داخل کیسے ہوتا ہے؟ اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، کہ جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ حالانکہ حدیث میں لکھا ہے کہ علم دو طرح کا ہے، ایک زبانی علم اور ایک دل والا علم۔ جو زبان کا علم ہے وہ اللہ کی طرف سے انسانوں پر حجت ہے، اور جو دل والا علم ہے وہ انسانوں کے لیے
نفع بخش ہے، اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ظاہری علم دل کو سخت کر دیتی ہے اور باطنی تعلیم دل کو نرم کر دیتی ہے۔ ظاہری تعلیم سے لوگ واہ واہ کرتے ہیں، وہ اللہ کہتا ہے نہ میں تیری شکلوں کو دیکھتا، نہ میں تیرے عملوں کو دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، میں تمہارے قلب اور ان کی نیتوں کو دیکھتا ہوں۔ تو ظاہری علم سے داڑھی رکھی، نماز پڑھی، سب کچھ کیا، دنیا دیکھا، تعریف کی، متقی مشہور ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ نے تو دل دیکھا نا، دل کے اندر تو گناہ بھرے ہوئے تھے، تکبر بھرا ہوا تھا، شیطان بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ کی نظر میں تو نمازی ہی نہیں ہوا، یہاں سے مار کھا گئے۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جو ظاہری علم بھی حاصل کرے امام ابو حنیفہ کی طرح اور باطنی علم بھی حاصل کرے۔ تم خود سوچو نا یار، سارا شریعت کا علم حاصل کرنے کے بعد امام ابو حنیفہ جنگل کیوں گئے تھے؟ وہ سارا علم تو شہر میں حاصل کر لیا تھا نا، اس کے بعد جنگل میں کیوں گئے؟ کسی نے آپ کو کہا کہ سارا علم تو آپ نے حاصل کر لیا، اب جنگل میں کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا جنگل کے اندر میں عشق حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ جنگل میں گئے، وہاں انہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، قلب کا تصفیہ کیا، روح کا تجلیہ کیا اور اخفا کا تخلیہ کیا، پھر وہ اللہ کے دیدار تک پہنچ گئے۔ ہماری گفتگو کا معنی اور مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ میراث مصطفیٰ جس کے قاسم اس امت کے علماء کو ہونا چاہیے تھا، آج اس دور میں جب یہ علم دوبارہ منظر عام پر لایا گیا ہے تو اس کو جھٹلانے کے بجائے اس کو سینے سے لگائیں تاکہ آپ بھی عالم سے عالم حق بن جائیں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ علماء حق وہ ہیں، حدیث شریف میں بھی ہے کہ علماء من صدری، کہ علماء وہ ہیں جن کا میرے سینے سے تعلق۔ سینے سے تعلق کیا ہوتا ہے؟ تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مصطفیٰ سے سینہ بسینہ وہ قرآن مجید کا علم اور نور ملے، پھر تم عالم بنو گے نا۔ یہ جو تو اکسی قرآن پڑھ رہا ہے اس میں تو لفظ ہیں، اس میں فیض اور نور کدھر ہے؟ اگر اس میں فیض اور نور ہوتا تو تم 73 والے ہو نا، سارے ہی منور ہو جاتے ہیں نا، پھر ایک دوسرے کو کافر منافق کیوں بولتے ہو؟ اگر اس اکسی قرآن کے ظاہری الفاظوں کو پڑھنے سے ہی منور ہو جاتے تو شیعہ بھی پڑھتا ہے، سنی بھی پڑھتا ہے، وہابی دیوبندی بھی پڑھتا ہے، اور تم ایک دوسرے سے نفرت بھی کرتے ہو۔ یہی قرآن شیعہ نے بھی پڑھا، اہل حدیث نے بھی پڑھا، بریلوی نے بھی پڑھا، سنی نے بھی پڑھا، دیوبندی نے بھی پڑھا، سلفی نے بھی پڑھا، کیوں جی؟ وہ یہی قرآن احمدی قادیانی بھی پڑھتا ہے جس کو تم کافر بولتے ہو، تو پھر ان کو فیض ہوا اس کا؟ نہیں ہوا نا۔ اگر فیض قرآن کا ہو جاتا تو پھر کیا سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، بریلوی ہوتے؟ سب امتی ہوتے ہیں نا۔ تو یہ جو ظاہری اکسی قرآن کو تم پڑھ رہے ہو، اس کی تعلیم جو حاصل کر رہے ہو، یہ کھوکھلا ہے، کھوکھلا ہے۔ کتنا کھوکھلا ہے کہ تم اس میں روز پڑھتے ہو کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقے نہ بناؤ، اس کو پڑھتے رہتے ہو، فرقے بناتے جاتے ہو تو کدھر فیض اس میں؟ اس کو پڑھتے رہتے ہو نا۔ اور یہ آیت کون نہیں پڑھتا؟ دیوبندی پڑھتا ہے نا، بریلوی بھی پڑھتا ہے، شیعہ بھی پڑھتا ہے، سلفی بھی پڑھتا ہے، اہل حدیث بھی پڑھتا ہے، وہابی بھی پڑھتا ہے، سب پڑھتے ہیں۔ رکا کون فرقے واریت سے؟ اچھا، جب ان سے بات کرو یہ فرقے اچھے نہیں ہیں تو پھر ان مولویوں نے ایک نئی چیز شروع کر رکھی ہے، وہ کیا؟ نہیں، کوئی بڑا فرق نہیں ہے، یہ فروعی اختلافات ہیں، فروعی اختلافات نہیں ہیں۔ اگر رسول اللہ کی تعظیم ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، تمہاری مرضی ہے، رسول اللہ کی تعظیم کر لو تو کر لو، نہ کرو تو نہ کرو، فروعی مسئلہ ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے تمہارا دین تباہ ہو گیا۔ یہ فروعی مسئلہ نہیں ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہما اوست، دین مسجد میں نہیں، دین مصطفیٰ کی ذات کا نام ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ کہاں ہے یہ عقیدہ آج کہ دین ہما اوست؟ سارا کا سارا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ محمد رسول اللہ کا اٹھنا دین، بیٹھنا دین، اشارہ کرنا دین، جاگنا دین، سونا دین ہے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل دین ہے، لہٰذا محمد رسول اللہ کی محبت دین ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو وہ دین کھوکھلا ہے۔ وہ خود حضور کا فرمان بھی یہی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام کائنات کے انسانوں سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ محبت نہ کرے۔ آج کے دور میں محبت رسول کا فلسفہ کہاں ہے؟ اور پھر محبت رسول ہوگی کیسے؟ حرام کا کھانا، حرام کا پہننا، حرام کرنا، لقمہ حرام کے علاوہ جسم میں موجود کچھ نہیں، نہ زبان ہماری پاک، نہ آنکھیں ہماری پاک، نہ دل ہمارے پاک، نہ نفس ہمارے پاک، اب محبت رسول کیسے ہوگی؟ ایک حدیث شریف میں آیا کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگا بھاگا آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی محبت چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لے، اگر تو محمد کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو تعلیم فقر کو اپنا لے۔ تعلیم فقر کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تصور بھی باطل ہے۔ یہ خود محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، اور تاریخ گواہ ہے، محبت رسول میں سچے اور صاحب حال وہی ہوئے جنہوں نے تعلیمات فقر کو اپنایا، جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے اخلاق کا تزکیہ کیا۔ قرآن شریف کہتا ہے قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ کیا آج کے مسلمان میں نفس کو پاک کرنے کا کوئی عنصر ہے؟ قرآن کی جھوٹی قسمیں کھانا، کلمے کی جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹی گواہیاں دینا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، مال مارنا، فراڈ کرنا، جھوٹ بولنا، غیبتیں کرنا، بہتان لگانا، یہ سب کچھ اسلام نہیں ہے۔ اور یہ برائیاں اگر آج لوگوں میں موجود ہیں تو دیکھتے ہیں، کیا اس لیے ہیں کہ انہوں نے نماز اور قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی بولتے ہیں، صدقے جاؤں یا رسول اللہ کے یہ بھی بولتے ہیں، لیکن نمازوں، قرآن کی تلاوت کے باوجود یہ سارے عیب ان میں موجود ہیں۔ کیوں موجود ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ کوئی نماز بھی پڑھے اور اس کے اندر باطنی عیب بھی موجود رہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کوئی تبدیلی اس کے اندر نہ آئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو منکرات ہیں اور جو فحاشی کے افعال و اعمال ہیں، نماز بندے کو ان چیزوں سے روک لے گی۔ آج تو نمازی سب سے بڑے فراڈی ہیں۔ کیوں نہیں روک رہی ان کی نماز؟ کیونکہ قلب میں نور نہیں گیا، دل نے کلمہ نہیں پڑھا، دل مسلمان نہیں رہا، کافر ہی رہا، اور نفس کا کتا اندر بھونک رہا ہے۔ تو پھر تمہاری ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون هم یراؤون۔